اور انسانیت کی اس معراج پہ ہے جہاں تک اور کوئی نہیں گیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں قرآن و احادیث کے حوالے سے اس بات کو کھولتا۔ آدم کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ نوح کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ کون ہے؟ باقی انبیاء اور باقی رسول کے مقابلے میں رسول اللہ کی عظمت اور برتری کیا ہے؟ صرف ایک جملہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محشر کے دن وہ لمحہ ساری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ میں حمد کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوں گا، اور میرے اس حمد کے جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اور سارے رسول اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا حتیٰ کہ ابراہیم بھی۔ اشارہ ہو گیا تو میں عرض کر رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سیرت ہے، ساری زندگی نمونہ ہے، ساری زندگی اس پہ چلنا مسلمان کی شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت انسان خوش بھی ہوتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے۔ ناراضگی بھی آپ سے ظاہر ہوئی ہے اور خوشی کا اظہار بھی ہوا ہے، اور خوشی کا اظہار، ناراضگی کا اظہار، اس کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے۔ خوشی اور ناراضگی کا اظہار نوری مخلوق سے نہیں ہے۔ خوشی اور ناراضگی یہ احساسات کا نام ہے، یہ جذبات کا نام ہے، یہ فیلنگز کا نام ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کائنات کے اندر سب سے پہلا انسان مقام و مرتبے کے اعتبار سے اور سب سے برتر انسان عزت و شان کے اعتبار سے آمنہ کا لال ہے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے خوشی بھی آتی ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے غم بھی آتا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے ناراضگی والے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو اولاد عطا کی، 4 بیٹیاں ہیں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں، 2 صاحبزادے ہیں، حضرت طیب اور طاہر آپ کا لقب ہے، حضرت ذی وقار، حضرت قاسم یا عبداللہ، یہ چاروں نام 2 ہستیوں کے ہیں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے آئے۔ اور تیسرے آپ کے صاحبزادے، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے، وہ آپ کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ماریہ قبطیہ کو میرے رسول نے شہر مدینہ سے شہر مدینہ سے باہر ایک ڈیرے پہ رہائش دے کے رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال کی عمر کو پہنچے، رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آ گیا، اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ رحمت عالم وہاں جلوہ گر ہوئے، حضور کی چشمان مبارک سے، حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ۔ آگے لفظ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کنڈیشن اور وہ کیفیت خود جواب تھی کہ آپ بھی رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے سینے میں دھڑکنے والا دل نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات کو میں جتنا پھیلا لوں مجھے سمیٹنا اس سے بہتر آتا ہے۔ بالکل 8:30 بجے ہم نے دعا کرنی ہے، توجہ چاہتا ہوں، بے شک گھڑیوں کی طرف پورا دھیان رکھے، 8:30 کا مطلب 8:30 ہوگا۔ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ سب سے پہلے مقام انسانیت پہ فائز ہے، خوش بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو خوشی کی کیفیت میں، خوشی کے عالم میں حضور بے سختہ دعائیں دیا کرتے تھے۔ پہلا سبق یہ ہے، مجھے بھی خوشی مل سکتی ہے، آپ کو بھی اللہ کرے ہمیشہ خوشیاں ملتی رہیں، توجہ چاہتا ہوں، لیکن ان خوشیوں میں اپنے رب کو یاد رکھنا، ان خوشیوں میں رسول اللہ کی عظمت کا سامنے رکھنا، ان خوشیوں میں رسول کریم کی اجلی سیرت کو اپنا معراج بنانا اور اپنا مرکز بنانا، یہ کامل مسلمان کی شان ہے۔
ہم خوشیوں کے ماحول میں بدک جاتے ہیں، ہم خوشیوں کے ماحول میں ٹریک سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہم خوشیوں کے ماحول میں وہ کام کرتے ہیں، وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ برے اعمال کرتے ہیں جن کو نہ اللہ نے پسند کیا ہے نہ رسول اللہ نے پسند کیا ہے۔ مجھے تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب خوشی مل جائے، بچہ پیدا ہو جائے، شادی کا موقع آ جائے، سیاست میں کوئی کامیابی مل جائے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں یہاں؟ اس لیے اس بات کو پلے باندھیے کہ رسول اللہ بھی خوش ہوتے تھے، رسول اللہ کے مزاج مبارک پر بھی خوشی کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، نمایاں ہوتے تھے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ کرم کیا کرتے تھے، جس پہ خوش ہوتے تھے اس کو دعاؤں سے نواز دیا جاتا تھا۔ اب یہاں رک کے چونکہ ساتھ ساتھ ہم نے کچھ سبق سیکھنے ہیں نا، وہ میں ساتھ ساتھ ان کے اشارے کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو معظم آباد سے نوری نسبت رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو سیال شریف سے نوری نسبت رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو للہ شریف سے نوری نسبت رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو گولڑا شریف سے، جلال پور شریف سے، کسی بھی خاندان معظم سے نسبت رکھنے والے ہیں، یہ سارے سلسلے میرے رسول کے گلشن کے پھول ہیں۔ مجھے اس طرف بالکل نہیں جانا فلاں سلسلہ، الحمدللہ میرا سینہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، سارے سلسلے گلشن رسول کے پھول ہیں۔ وہ میں اکثر یہاں یہ پڑھتا ہوں، وہ کسی نے کہا تھا، شاید میر تقی میر نے کہا تھا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ یہ سارے سلسلے جا کے پہنچتے کہاں ہیں؟ میرے رسول کے دربار میں پہنچتے ہیں، میرے رسول کی دہلیز کو چومتے ہیں، حضور سے فیض آتا ہے، حضور سے کرم کی بھیک ملتی ہے، حضور سے توجہات نصیب ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے لوگ نسبت والے ہیں وہ اس نقطے کو اپنے پلے باندھے، زندگی میں کام دے گا کہ جو شخص کسی بھی مرشد سے جڑا ہوا ہو، کسی کو بھی اپنا رہبر، کسی کو بھی اپنا پیشوا، کسی کو بھی اپنا شیخ، کسی کو بھی اپنا مربی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو جب سمجھایا جائے بیعت کر لو تو لوگ منہ بناتے ہیں، لوگ تبصرے کرتے ہیں، لوگ کیڑے نکالتے ہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، پیر بنانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مرشد نہ کہو، مربی نہ کہو، مصلح نہ کہو، پیشوا نہ کہو، رہبر نہ کہو، مشیر کہہ لو۔ مرشد بنانا ضروری نہیں، اپنے من کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن نے یہ بتایا، مصطفیٰ کریم نے یہ بتایا، اور 1400 سال کی امت کے اجماع نے بتایا کہ سینے کی درستگی، روح کی طہارت، دل کی پاکیزگی، نفس کی مرمت اور باقی روحانی لطائف کا کمال اگر کسی کو نصیب ہوتا ہے تو فقط کسی کے قدموں میں گرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے انفارمیشن مل جاتی ہے، کتابیں پڑھنے سے مطالعہ وسیع ہو جاتا ہے، کتابیں پڑھنے سے معلومات کا ذخیرہ زیادہ ہو جاتا ہے، کتابیں پڑھنے سے بندہ اپنے علم کے زور پر لوگوں کے دماغوں کو مسخر ضرور کر لیتا ہے، لیکن تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے، مگر یہ مصرع پہلا مکمل ہوا، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر۔ حضرات عزیز وقار، مہر کا معنی چاند، مہر کا معنی سورج، ماہ کا معنی چاند۔ اب جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور مجھے پتا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں بات کھولتا ہوں، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر۔ شاعر کہتا ہے بے شک تو نے بڑی پرواز کر لی، تو نے ستاروں پہ کمند ڈال لی، تو نے سورج کو مسخر کر لیا، تو نے چاند پہ اپنے قدم ٹکا لیے، بے شک تو نے پوری کائنات میں اپنی
معلومات کے ذریعے، اپنی انفارمیشن کے ذریعے، اپنی سائنس کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے مطالعہ کے زور پر ساری کائنات کو تو نے مٹھی میں قابو کر کے اس پہ اپنے جھنڈا لہرا دیا۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے، مگر دل میں روشنی نہیں تو کہیں نہیں۔ دل میں نعرہ تو نہیں مرونا پر اے تو پکوانا نا، دل میں روشنی نہیں تو کہیں نہیں، دل میں روشنی نہیں، دل میں روشنی نہیں، دل میں روشنی نہیں تو کہیں نہیں۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے، مگر دل میں روشنی نہیں تو کہیں نہیں۔ تو حضرات ذیوکار، میں عرض یہ کر رہا تھا، نسبت والے اس نقطے کو سمجھیں، نسبت والے جب اپنے مربی، اپنے مصلح، اپنے پیشوا، اپنے روحانی استاد اور اپنے روحانی مرشد کا دل راضی کرتے ہیں تو اس لمحے خوشی کے عالم میں جو دعا نکلتی ہے وہ 100 چلوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ جناب کے خیال ہے؟ بس توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ بے سختگی میں دعا فرماتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں۔ اس ہزاروں کے گلدستے میں سے 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بہت دھیان بھائی، صرف دھیان کا طلبگار ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت سعد بن عباد، حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ توجہ بھائی میں چاہوں گا، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ پہلے نہ کوئی ڈائری میں ٹائم لکھا تھا، ان دوستوں نے ٹائم تو لیا ہے نا، پہلے ڈائری میں لکھوایا تھا، پہلے اور ٹائم لکھوایا تھا، پھر کوئی انہیں مجبوری بنی پھر اور ٹائم لکھوایا۔ دونوں مرتبہ میں نے کوئی نخرا، کوئی تکلف، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کی۔ تو میرے اس رویے کو بھی ذہنوں میں رکھنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات ذیوکار، ایک مرتبہ ٹائم لیا گیا، اس پہ کوئی مجبوری ہو گئی، ہو جاتی ہے، میں بھی کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ اب دوسرے دن دوسری مرتبہ آج کا ٹائم لیا گیا، رحمت عالم اپنے غلام کے گھر کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ کوئی ڈائری میں پہلے ٹائم نہیں لکھا تھا، کوئی پہلے نماز کے لیے گئے تھے یا جمعہ کے لیے گئے تھے، حضور نے نہیں بتایا تھا کہ میں فلاں دن فلاں وقت آؤں گا، یا جاننے سے پہلے حضور نے کوئی پروٹوکول، میں بھی بغیر پروٹوکول ہی نہ آ گیا۔ قدر کرو نا پھر ان چیزاں دی۔ حضرات ذیوکار، یہی توجہ چاہتا ہوں، یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل تربیت وہ ہے جو اپنے جان سے کی جائے، اپنے رویے سے کی جائے۔ باتوں سے کیا ملتا ہے؟ حضرات ذیوکار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کوئی ہرکارے نہیں بھیجے کہ بیٹھو میں آ رہا ہوں، جگہ بناؤ، کھانے کا انتظام کرو۔ رحمت عالم اپنی ساری جلوہ سامانیوں کے ساتھ، اپنی ساری رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، رفعتوں کے ساتھ اچانک سعد بن عبادہ کے دروازے کو جا کے دستک دینے لگے۔ جب دستک دی، اندر والوں کو دستک سے ہی اندازہ ہو گیا کہ کوئی آنے والا آیا ہے، اور حضور صرف دستک نہیں دیتے تھے، ساتھ فرماتے تھے السلام۔ چوتھا سبق آ گیا، چوتھا سبق آ گیا۔ میں تھوڑی دیر بعد پوچھوں گا بھئی پہلے 3 کون سے تھے؟ حضرات ذیوکار توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ چوتھا سبق آ گیا، جب بھی کسی کے دروازے پہ جائیں، میرے مصطفیٰ کا اسوہ یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت یہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کی زندگی کا یہ تابناک انداز یہ ہے۔ آپ صرف بیل نہیں بجاتے تھے، آپ صرف کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے تھے، آپ صرف دروازے پہ تھپڑ نہیں مارتے تھے، ساتھ کہتے تھے السلام علیکم۔ یہ کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حضرات ذیوکار توجہ چاہتا ہوں، السلام علیکم۔ اندر والوں کو یقین ہو گیا کہ کائنات کے تاجدار ہی ہیں، ہمارا وہم نہیں تھا، یقین ہو گیا۔ لیکن وہ بولے، آہستہ بولے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یعنی سلام کا جواب دینا، چونکہ مصطفیٰ نے تربیت کی ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
سلام کا جواب دینا واجب ہے. پانچواں سبق آ گیا, سلام کا جواب دینا واجب ہے. حضور نے تربیت کی تھی, انہوں نے واجب تو ادا کیا لیکن کوشش کی حضور نہ سنے, حضور نہ سنے. حضور نے پھر کہا السلام علیکم, انہوں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. تیسری بار فرمایا السلام علیکم, اندر والے کہتے ہیں وعلیکم السلام. جب 3 مرتبہ حضور سلام دیتے دروازہ نہ کھلتا. چھٹا سبق حضور چلے جاتے. بد دعائیں, کوئی کومنٹس, توجہ, کوئی اور سنیا اجی میں لوگوں کا طریقہ نہ, خاموشی سے واپس چلے جاتے. جب 3 مرتبہ سلام دیا حضور واپس جانے لگے, اندر سعد بن عبادہ دوڑتے ہوئے آئے, دروازہ کھولا, حضور کی قدم بوسی کی, دست بوسی کی. آقا نے پوچھا میرا سلام نہیں سنا تھا؟ یا رسول اللہ سنا تھا, پر آرزو یہ تھی سلامتی آتی رہے, سلامتی آتی رہے, سلامتی آتی رہے, سلامتی آتی رہے. میرے گھر کا ذرہ ذرہ آپ کی طرف سے آنے والی سلامتی سے پر نور ہو جائے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرات ذی وقار رحمت عالم خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے کہ اس کی محبت دیکھو, اس کی عقیدت دیکھو. آگے تشریف لے گئے, جو کپڑا انہیں ملا انہوں نے بچھا دیا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمال رحمت کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہو گئے. کچھ کچی کھجوریں تھی, کچھ پکی کھجوریں تھی, کچھ ڈوکے تھے. جو کچھ انہیں ملا انہوں نے حضور کے آگے رکھنا شروع کر دیا. رانا صاحب میرے دادا جی کہتے تھے انتظام اور چیز ہے, حسن انتظام اور چیز ہے. چونکہ آپ کا آرمی سے تعلق رہا ہے تو مینجمنٹ کے شعبے کو آپ بڑی باریکی اور لطافت کے ساتھ جانتے ہیں. انتظام اور ہے, حسن انتظام اور ہے. توجہ چاہتا ہوں, مہمان آ جائے تو عام کسی کپ میں چائے پکڑ کے اس کو اس طرح کنڈے میں رکھ کے آگے رکھ دینا, یہ انتظام ہے. لیکن اچھے طریقے سے اس چائے کو بہترین برتن میں رکھ کے, چائے کا معیار جو بھی ہو وہ تو کیپیسٹی پہ ہے, میں حسن انتظام کی بات کر رہا ہوں. اچھے برتن میں اس کو چینک میں ڈالا جائے, اس کے اوپر کپڑا ڈالا جائے, ساتھ بہترین صاف ستھرا کپ رکھا جائے, دونوں کو ٹرے میں رکھ کے سلیقے کے ساتھ مہمان کے سامنے رکھا جائے, یہ حسن انتظام کہلائے گا. 7واں سبق کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہاں توجہ چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم انتظام کو بھی جانتے ہیں, حسن انتظام کو بھی جانتے ہیں. چونکہ جانتے ہیں اس لیے ہم دو ٹوک انداز میں یہ باتیں کر سکتے ہیں. بھرپور توجہ چاہوں گا. میں عرض کر رہا تھا جو کچھ انہیں ملا حضور کے سامنے رکھ دیا, اور ایک چادر بھی حضور کو انہوں نے پیش کی. وہاں بیٹھے بیٹھے ایک نئی چادر تھی, حضور کو انہوں نے پیش کی. رحمت عالم نے فوراً پکڑ کے اپنے اوپر لے لی. اس سے بڑی کوئی بندہ نوازی ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں دیکھا برانڈ کون سا ہے, اس کا سٹف. توجہ ہے یا نہیں؟ موسم گرم ہے اور یہ ٹھنڈی ہے, موسم سرد ہے اور موسم گرم ہے اور یہ ٹھنڈی ہے, موسم سرد ہے گرم ہے اور یہ, ایسی کوئی بات نہیں. بس انہوں نے چادر پیش کی, رحمت عالم نے اپنے اوپر لے لیا. یعنی ان کو بتایا کہ تم جو بھی ہدیہ, تحفہ, گفٹ, نذرانہ نہیں کہنا, کچھ لوگ پریشان ہو جاتے جس طرح پیر سے پریشان ہوتے. سمجھ آ گئی؟ میں بھلوال والوں کو بتا کے جا رہا ہوں, اپنی اصلاح ضروری ہے. جس سے اصلاح کرائیں اسے پیر نہ کہیں, مشیر کہہ لے. ایسا ہی ہے نا, ہدیہ گفٹ تحفہ, ہدیہ گفٹ تحفہ, یہ حدیث سے ثابت ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا بھی کرو, لیا بھی کرو, دلوں میں پیار بڑھ جائے گا. انہوں نے حضور کو چادر پیش کی, رحمت عالم نے بغیر کوئی سوچے آپ نے اوپر کر لی. ان کو احساس دلایا کہ مجھے اپنے غلاموں کے ہدیے کی ویلیو کا اچھی طرح اندازہ ہے.
میرا کام دلداری ہے، میرا کام دل رکھنا ہے، میرا کام دل خوش کرنا ہے، وہ میں نے کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھا چکے، جو کچھ تناول فرمانا تھا تناول کر چکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی۔ اس خوشی کی عالم میں بے ساختہ حضور نے دعا کی۔ اس دعا کے 3 جملے تھے، تینوں ذہنوں میں نقش کر کے جانا۔ میرے آقا فرمانے لگے، میری پہلی دعا یہ ہے کہ تیرے دسترخوان پر روزہ دار افطاری کرتے رہے، تیرے دسترخوان پر روزہ دار افطاری کرتے رہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور دوسری دعا یہ ہے، تیرے دسترخوان پر ابرار ابرار ابرار، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ ابرار۔ نیکوکار مختلف ڈگریز کے ہوتے ہیں، صالح وہ بھی نیکوکار ہوتا ہے، صدیق وہ بھی نیکوکار ہوتا ہے۔ نیکوکاری کے مختلف درجے ہیں، مختلف ڈگریز ہیں، ان میں سے ایک ابرار۔ ان الابرار لفی علیین، ابرار مفسرین فرماتے ہیں ابرار وہ ہیں جن کے وجود سے رب کی مخلوق میں سے چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ سمجھ آ رہی آپ کو؟ 8واں یا 9واں سبق آ گیا۔ ان الابرار لفی علیین، بر ابرار وہ ہیں جن کے رویے سے، جن کی باتوں سے، جن کے معاملات سے چیونٹی کا بھی دل نہ دکھے، چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں یہ دعا کر کے چلا ہوں، تیرے دسترخوان پر کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی پناہ گزین، کوئی رساگیر، اس قسم کے لوگ نہیں، تیرے دسترخوان پر روزہ دار افطار کرے، اور اللہ کی مخلوق میں سے جو ابرار ہے وہ تیرے مہمان بنے۔ چونکہ میں نے 8:30 بجے دعا کرنی ہے، ورنہ میں یہاں رک کے کہتا کہ روزے داروں کا اور ابرار کا میرے مصطفیٰ نے ذکر کیوں کیا ہے۔ یہ موضوع ہے سننے سنانے کے، یہ باتیں ہیں کرنے کرانے کی۔ ہمارے خطیب کے پاس، ہمارے مقرر کے پاس 12 14 17 18 تقریریں، اسی پہ ساری زندگی گزر رہی۔ اسی لیے جمعے کو سننے کو کوئی نہیں آتا، کوئی آتا ہے آخری اذان کے وقت آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اندر پیاس ہے، پیاس کی وجہ سے فیس بک پہ جاتا ہے، جو چوڑی کس اسے مل جائے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کا یہ مشترکہ درد ہے، سب کا یہ مشترکہ ایشو ہے کہ اپنے ممبر و محراب کو مضبوط کرو، اپنے ممبر و محراب کو سنجیدہ کرو، اپنے ممبر و محراب کو علم والا کرو، اپنے ممبر و محراب کی آواز کو توانا کرو، اپنے ممبر و محراب کی آواز کو شائستہ اور مہذب کرو۔ گالیاں نکالی جا رہی ہیں، کیا کچھ کہا جا رہا ہے، شائستہ اور مہذب کرو۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، میرے کریم آقا نے فرمایا سعد بن عبادہ میں تو جا رہا ہوں، تیری بگڑی بنا کے جا رہا ہوں، تیرا جھگا بسا کے جا رہا ہوں، اور یہ دعا دے کے جا رہا ہوں تیرے دسترخوان پر روزہ دار افطار کرے، ابرار افطار کرے۔ وسلت علیکم الملائکہ، میرے آقا فرماتے ہیں تیسری دعا یہ ہے، اللہ کے فرشتے تجھ پر رحمت کی دعا بھیجتے رہے۔ یہ وہ بے ساختگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سرزد ہوئی۔ اگلے جملے کی طرف جا رہا ہوں، اور آج کی اس گفتگو کا وہ آخری مرحلہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حضور کے جو پاپوش مبارک ہیں، نالین مبارک ہیں، حضور کے جو جوتے مبارک ہیں، وہ مختلف صحابہ سنبھالنا دین و دنیا کی عزت و توقیر سمجھتے تھے۔ تھوڑا دھیان ہے نا میرے آپ؟
توجہ چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام عبداللہ ہے، مسعود باپ کا نام ہے، اشعری قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا، نیا بندہ باہر سے آتا، ملاقات کرتا، آپ کا تعارف کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے، انا صاحبو نعلینی رسول اللہ، سونے رسول کے جوڑے سنبھالنے والا۔ اس تعارف پہ ناز کر رہے ہیں، اس تعارف پہ فخر کر رہے ہیں۔ بھرپور توجہ چاہتا ہوں، صحابہ حضور کے جوڑے سنبھالتے تھے۔ آج جس لمحے کی میں بات کر رہا ہوں، بڑا نرالا لمحہ تھا، بڑا البیلا لمحہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک جوتے اتارے۔ جب جوتے اتارے، توجہ چاہتا ہوں، ایک بچہ لپک کے آگے آیا، بچہ دوڑ کے آگے آیا، اور حضور کے جوتے اس نے اپنے بغلوں میں چھپا لی۔ اب ویسے بھی پکڑ سکتا تھا، بغلوں میں اس لیے چھپائے کہ بڑے تھے نا، بڑے لوگ موجود تھے نا، وہ پریشر ڈال کر، وہ کچھ سخت بات کہہ کے اس سے چھین بھی سکتے تھے، وہ بغل میں چھپا لیے۔ رانا صاحب کے ذوق کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ معظم آباد کے پر نور ماحول میں بھی آسمان نے دیکھا، حضرت خواجہ سدید الدین توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ سلیمان توسوی کے 5ویں صاحب سجادہ، وہ معظم آباد تشریف لائے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے وہ مرشد کے بیٹے تھے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی اپنے مرشد کے بیٹے کے ساتھ معظم آباد آئے۔ جب وہ معظم آباد آئے، گاڑی سے اترے، خواجہ سدید الدین توسوی نے کہا، مجھے مزار پہ جانا ہے، وہاں دعا کرنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، بابوں سے ملاقات کرنی ہے۔ خواجہ سدید الدین توسوی مزار کی طرف چلے، خواجہ قمر الدین سیالوی بھی پیچھے پیچھے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے دادا خواجہ سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یقیناً کتنے پیر بھائی ابھی وہ موجود ہیں جنہوں نے ان سے بیعت کی ہے یا ان کی زیارت کی ہے۔ محفل میں اور بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو ضرور دیکھا ہوگا، وہ بھی ساتھ تھے، میزبان بھی تھے، گدی نشین بھی تھے، وقت کا بہت بڑا علامت الدہر بھی تھا۔ جب وہ ڈیوڈی میں پہنچے جہاں جوتے اتارنے ہوتے ہیں، پیر پٹھان نے جوتے اتارے، خواجہ قمر الدین سیالوی اس طرح دوڑے جس طرح بجلی، یہ دادا جی کہتے تھے کہ اس طرح لپکے جس طرح بجلی لپکتی ہے، اور وہ جوڑے سنبھال لیے۔ اب جب جوڑے انہوں نے پکڑ لیے، سنبھال لیے، تو میں نے آگے بڑھ کے عرض کی، حضور کرم کر دیجئے، جوڑے مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ کو تو یہ سعادت 20 مرتبہ ملتی رہی ہے، آئندہ بھی ملتی رہے گی، یہاں آپ نے پہلی مرتبہ کرم کیا ہے، یہ جوڑے میں سنبھال لوں۔ دادا جی کہتے تھے، خواجہ قمر الدین سیالوی نے وہ جوڑے اپنی بغل میں ڈال لیے اور اس طرح نہ کرنے لگے جیسا کسی بڑے کے سامنے بچہ کرتا ہے۔ اب اس بات کو وہاں لے جاؤ، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاپوش اتارے، نالین مبارک اتارے، اس بچے کو موقع مل گیا، اس بچے نے وہ جوتے اٹھا لیے اور اپنے بغل میں قابو کر لیے تاکہ کوئی بڑا مجھ سے چھین نہ سکے اور جلدی جلدی مجھ سے مطالبہ نہ کر سکے۔ جب سب نے سمجھ لیا کہ بچے کی نیت ہے کہ آج میں یہ ڈیوٹی کروں گا، حضور اندر چلے گئے، صحابہ اندر چلے گئے، بچہ وہاں بیٹھ گیا، جوتے کو دیکھتا، خود کو دیکھتا، پھر جوتے کو اٹھاتا، کبھی اس کے اوپر والے حصے کو چومتا، کبھی نیچے والے حصے کو چومتا، کبھی ان پاپوشوں کو اپنے سر پہ رکھتا۔ چونکہ 8:30 بجے میری پابندی ہے، ورنہ میں یہاں اور بہت کسی اور نور نگر میں آپ کو لے جاتا۔ بھرپور توجہ چاہتا ہوں، وہ ان جوتوں کے ساتھ اپنی محبت کی معراج کو پہنچا ہوا تھا، کبھی وہ تلوے کو چومتا، کبھی اندر ہاتھ لگا کے اس کو چومتا، کبھی اوپر چومتا، کبھی اپنے سر پہ رکھتا، کبھی سینے کے ساتھ لگا لیتا، اور کبھی اس جوتے کے اوپر والے حصے کو اپنے رخساروں کے ساتھ پونجتا، اپنے رخساروں کے ساتھ پونجتا۔ طریقت کے جہان میں میں اس وقت نام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن کنفرم بات ہے اور 20 مثالیں ہیں طریقت کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں
کتنے ایسے با وفا، با ادب اور با وقار غلام گزرے ہیں جو اپنے مرشدوں کے اس مٹی کے ڈھیلے کو اپنی رخساروں کے ساتھ نرم کرتے تھے جو واش روم میں ضرورت میں کام آتا ہے۔ وہ مٹی کا ڈھیلا، وہ مٹی کا ڈھیلا جو واش روم میں جس کی ضرورت ہے، اس ڈھیلے کو اپنے رخساروں کے ساتھ رگڑ کے ملائم کرتے تھے۔ فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، اس لیے توجہ چاہتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جوڑے، کبھی وہ رخساروں پہ لگاتے، کبھی سر پہ رکھتا، وہ کبھی بچہ اپنے سینے کے ساتھ لگاتا، اور یوں وہ اپنے ارمان پورے کر رہا تھا، یوں اپنی محبت کو اور زیادہ جلا دے رہا تھا، اور یوں رحمت عالم کے پیار سے اپنے سینے کو مدینہ بنا رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت میں مگن، وہ سب معاملات کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز مکمل ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، دیکھا بچے نے جوتے پکڑے ہوئے ہیں، ان سے پیار کر رہا ہے، احترام سے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس آ کے رک جاتے ہیں، اور رک کر سختی نہیں فرماتے، جھڑکتے نہیں ہیں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہرگز نہیں۔ رحمت عالم رک کے بچے سے فرماتے ہیں، بیٹا تو یہ بتا سکتا ہے تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ توجہ چاہتا ہوں 10واں یا 11واں سبق ذہنوں میں بٹھا لیجئے، حضور مسکرا دیے۔ مسکرانے کا سبب یہ تھا، حضور مدینہ کے ایک ایک فرد، مدینہ کے ایک ایک قبیلے کو جانتے تھے، کون شخص اور کون قبیلہ میری محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنا کے رکھنے والا۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ یا رسول اللہ فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ حضور مسکرا دیے۔ مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تیرا گھر وہ ہے، تیرا گھرانہ وہ ہے، تیرا خاندان وہ ہے، تیری فیملی وہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تیرا گھر وہ ہے، تیرا گھرانہ وہ ہے، تیرا خاندان وہ ہے، تیرا قبیلہ وہ ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر کے جائیے گا۔ آقا مسکرا کے اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ تیرا گھر گھرانہ، تیرا خاندان، تیرا قبیلہ، تیری فیملی وہ ہے جن کا اوڑھنا بچھونا محبت مصطفیٰ ہے، جن کی صبح، جن کی شام، جن کا رات، جن کا دن، جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر مصطفیٰ میں گزرتا ہے، محبت مصطفیٰ میں گزرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے جوتے دے دو گے؟ بچہ مسکرایا، یا رسول اللہ آپ کے ہیں، آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ رحمت عالم کا دل تھا کہ یہ رکھ دے اور میں خود جوتا پہنوں، لیکن بچے نے کہا، یا رسول اللہ ہمیشہ خود پہنتے ہیں، آج اس نوکر کو نوکری کا موقع عطا فرما دے۔ اب میرا سوال یہ ہے، ان بچوں کے سینوں میں محبت مصطفیٰ کی یہ عظمت اور محبت مصطفیٰ کی یہ نقش اور محبت مصطفیٰ سے ان کا سینہ جو مدینہ بنا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہی تھا کہ ان کے گھر کا آنگن ہو، ان کے گھر کی بیٹھک ہو، ان کے گھر کا ڈرائنگ روم ہو، وہ فصلوں میں ہو، وہ کچن میں ہو، وہ کھانے پہ بیٹھے ہو، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے بڑے بھائیوں اور بڑے بھائیوں کا وظیفہ ہی محبت مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ آج ہم رو رہے ہیں، اولاد ناخلف ہو گئی، اولاد ناہنجار ہو گئی، اولاد قابو سے باہر ہو گئی، اولاد بے ادب ہو گئی، اولاد ہماری بات کو نہیں مانتی۔ کل بھی یہی نسخہ تھا، آج بھی یہی نسخہ ہے۔ ان کے سینوں میں حضور کی محبت کے دیے جلا دو۔ اور میرے آقا نے مطالبہ بھی فرمایا، علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھلاؤ۔
جب اس نے محبت کا اظہار کیا، آخری جملہ توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آج مجھے موقع عطا فرمائے، مجھے یہ نوکری عطا کرنے دیں، میں خود اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کے مبارک قدموں میں جوتے نہ پہنا دوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری یہ آرزو ہے۔ حضور نے قدم مبارک آگے کیا، اس نے قدم میں جوتا پہنایا، دوسرا کیا، اس نے دوسرا کیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، رک کر میری اس آخری بات کو اپنے دل کے سینے میں دل میں لکھ کے جانا۔ رحمت عالم نے جب اس کی وہ محبت اور اس کی وہ عقیدت اور اس کا وہ جذبہ احترام مشاہدہ فرمایا، رحمت عالم جوتا پہن چکے، اسی وقت آسمان کی طرف رخ مبارک بلند کیا، آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا، اور جو جملے حضور کی زبان سے نکلے تھے، میرے آقا نے فرمایا اللہم ھذا عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ۔ اپنے تئیں تو ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، اس بچے کی عظمتوں پر ساری امت کے ماں باپ نثار ہو جائے۔ حضور کہہ رہے ہیں تیرا بندہ، اللہم ھذا عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ۔ اگلے جملے میں جو انتہا ہے، کمال ہے، اس کو توجہ کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم ھذا عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ، یہ میری امت کا چھوٹا سا بچہ جس کے سینے میں شجر محبت پورے قد کے ساتھ موجود ہے، اور جس کے دل میں میری محبت کے انوار جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، اور جس کی روح میں میرے پیار کی آبشاریں چھن چھن گر رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں یترضا کا یتردا کا یتردا کا، میرے قدموں میں جوتے ڈال کے، میرے قدموں کے جوتے صاف کر کے، اور میرے جوتوں کے ساتھ پیار کر کے، یتردا کا تیری رضا حاصل کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ مجھے نتائج نکالنے کی ضرورت نہیں، مختلف کلیے ملا کر کوئی استدلال کرنے کی ضرورت نہیں، شرط اول اور شرط ثانی جوڑ کر کوئی نتیجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ ہر اعتبار سے ذہین و فطین ہیں۔ رحمت عالم فرماتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری رضا حاصل کر رہا ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، عمرے نہیں کیے تھے، حج نہیں کیے تھے، تبلیغ میں نہیں گیا تھا، جہاد کے لیے نہیں گیا تھا، کسی اور فرض واجب نیکی کی طرف اس نے رخ نہیں کیا تھا، وہ مصطفیٰ کریم کے جوڑوں سے، قدموں کے ساتھ لگنے والے جوتوں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور میرے آقا کہتے ہیں یا اللہ اس خدمت کی وجہ سے یہ حقیقت میں تیری رضا ڈھونڈ رہا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ تیری رضا ڈھونڈ رہا ہے، اب انعام دینے کے لیے میں آ گیا ہوں نا، اور اس کو عظمتوں کی معراج کی سیر کرانے کے لیے میں آ گیا ہوں نا۔ اب میری التجا یہ ہے فرض عن ہو، تو اس سے راضی ہو جا۔ میری نوکری کر کے یہ تیری رضا ڈھونڈ رہا ہے، لہذا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ بس یہی پیغام میں محبت عرض کرنا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ ادائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ لب و لہجے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا وہ اسلوب جس کو اللہ نے اسوہ کہا ہے، اس کو دل و جان سے اپنا لے۔ حضور جو چاہتے ہیں، حضور جو فرماتے ہیں، وہ اس چاہت کے مطابق، اس فرمان کے مطابق ڈیوٹی دینا شروع کر دیں۔ صحابہ کی طرح رحمت عالم کی توجہ بھی نصیب ہوگی، اور حضور کی دعاؤں سے حصہ بھی ملے گا۔ جو کچھ عرض کیا آپ کے جوڑوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے، اللہ کریم میری باتوں میں خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں پھر معذرت خواہ ہوں، چونکہ میں یہ دوست جمعے کو تشریف لے جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کو وہاں کے سارے معاملات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ وقت
کی پابندی کے حوالے سے ہم بہت زیادہ سیریس اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں، چونکہ مسجد کے اندر دوستوں کے سامنے تھوڑا سا مجھ سے سختی والا معاملہ ہوا ہے، میں اپنے رب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں اور آپ دوستوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ رب کریم آپ کی عزتوں کو بلند فرمائے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت خاصہ سے سینوں کو تابدار فرمائے۔ وما علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت اور کامل فرما برداری عطا فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے صدقے حضور کا قرب خاص عطا فرما۔ حضور کی امت کے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک لائق اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو باعزت حلال اور کھلا روزگار عطا فرما، پڑھنے والے بچوں کو اور کامیابیاں عطا دے، اور جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بچے بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے نصیب بھی اچھے فرما، گھروں میں اتفاق اتحاد نازل فرما۔ جتنے دوست تیری بارگاہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کے نام پر جمع ہوئے، اس کی لاج رکھ لیں، ان کو عزتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ جن بزرگوں کی روح کو ثواب پیش کرنے کے لیے یہ باوقار محفل منعقد ہوئی ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اور روز محشر شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔